السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1، سبق نمبر 34، آیت نمبر 122۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، یا کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر کو ہم نے ایک حرکت کے برابر یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک حرکت کس کو کہتے ہیں یا ایک الف کے برابر کھینچنا کس کو کہتے ہیں، یا ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک حرکت ہو گئی ہے پوری؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو بند کر لینا ہے، اور ایک انگلی کو آپ کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے جلدی جلدی سپیڈ میں کھول دینی ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ نے بہت سلولی کھولنی ہے۔ نارمل ٹائم ہمیں ایک انگلی کھولنے میں جتنا لگتا ہے اتنا ٹائم آپ کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا بنی، اب دیکھیے یہاں پر غور کیجئے گا، اس کے اوپر یہ جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد۔ اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، 3 یا 5۔ یاد رہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید شروع کرتے وقت اس کو ایک جگہ پر 3 کے برابر کھینچا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پورے قرآن میں 3 حرکات کے برابر ہی اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور اگر آپ نے اس کو 5 کے برابر پڑھا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ پورے قرآن میں آپ اس کو 5 کے برابر ہی کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی کہ یہ چھوٹی مد ہے یا بڑی مد ہے؟ تو ہم نے اس کو کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو اس الف کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا۔ اس مد کے فوری بعد یہ زبر زیر پیش والے الف کو، اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی نا تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ میں زبر زیر پیش والا الف اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ میں حمزہ یعنی کہ زبر زیر پیش والے الف کی بات کر رہی ہوں، کہ اس مد کے فوری بعد یہ والا حمزہ آئے گا یعنی کہ زبر زیر پیش والا الف آئے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چھوٹی مد ہے اور ہم نے اس کو 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ تو جب ہم نے اپنا سبق سٹارٹ کیا تھا نا تو میں نے اس کو 3 کے برابر کھینچا تھا، اس لیے یہاں پر میں اس کو 3 کے برابر ہی کھینچوں گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اب یہاں پہ دیکھیے یہ والی مد آ گئی ہے مد منفصل یعنی کہ بڑی مد، اس کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ چھوٹی مد کا تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ الف کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چھوٹی مد ہے، تو بڑی مد کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو جی بڑی مد کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بڑی مد کے فوری بعد اسی حرف میں یہ والا حمزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ بڑی مد میں اسی لفظ میں یہ والا حمزہ آ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بڑی مد ہے اور اس کو ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہاں پر دیکھیے کہ دوبارہ سے وہی مد آئی ہے یعنی کہ مد منفصل، اس کے بعد یہ حمزہ آ گیا الف زبر آ والا حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں پہچان ہوگی کہ یہ کیا ہے؟ چھوٹی مد ہے یعنی کہ مد منفصل ہے، تو اس کو ہم 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نعمتی التی انعمت علیکم وانی، اچھا جی تشدید یعنی کہ یہ والی علامت جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں تشدید۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو یہ مشدد کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ اس ڈبلیو شیپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشدید، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو وہ حرف مشدد کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے نون مشدد، میم مشدد، واو مشدد، تا مشدد، لام مشدد، ضاد مشدد، ٹھیک ہے؟ جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جائے گی تو اس کو مشدد بنائے گی، ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اب یہاں پر نون مشدد پر آپ نے غنہ کرنا ہے، جہاں بھی آپ نے نون مشدد کو دیکھ لینا ہے آپ نے وہاں پر غنہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَنِّي، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کے جانا، آپ نے نون کی آواز کو جو ہے نا ناک میں ایک حرکت کے برابر روک کے رکھنا ہے، کیسے؟ یہ انی
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ می کو ہم کھینچیں گے۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلائے گا، اور یا مدہ کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا الف واو یا، تو یہ میں یا کی مثال یہاں پر دے رہی ہوں۔ یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ وَاتَّقُوا، تا کے اوپر تشدید ہے نا، تو نون مشدد پہ تو ہم نے غنہ کر لیا، نون مشدد پہ ہم نے غنہ کر لیا۔ اب تا مشدد پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، شدت سے۔ وَاتَّقُوا، وَاتَّقُوا نہیں ہے یہ، وَاتَّقُوا غلط ہے، وَاتَّا 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 وَاتَّقُوا یوم لا۔ اب یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں نا، یو پڑھتے ہیں، اس کو غلط ہے طریقہ کار، یہ یو نہیں ہے، یہ یو ہے، یو 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 نہیں پڑھنا آپ نے، یو، ٹھیک ہے؟ او والی ساؤنڈ آئی ہے، او کے وزن پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یو یوم لا تجزی، جیم پہ جیم ساکن ہے تو یہاں پر ہم اس کو قلقلہ کریں گے، تجزی نفس عن نفس، یہاں پر پھر سے نون مشدد آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ غنہ کرنا ہے۔ عن نفس شیئا ولا یقبل، قاف ساکن ہے تو قاف ساکن پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، ترتراہٹ سے پڑھنا ہے، اپنے مخرج سے ٹکرا کے اس کی آواز واپس آئے گی۔ قاف تو با جیم دال حروف قلقلہ 5 ہیں، جب یہ ساکن ہوتے ہیں یا یہ وقف کی صورت میں ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس مثال ہے ساکنہ حالت میں، دیکھیں اس کے اوپر بھی یہ ساکن ہے، جزم ہے، اور اس کے اوپر بھی جزم ہے، تو اس کو ہم ہلا کے یعنی کہ تھرتراہٹ سے پڑھیں گے۔ یقبالو، یقبالو آواز کو روکنا نہیں ہے، یقبالو نہیں پڑھنا، یقبالو غلط ہے، یق یق قاف کو ہلا کے پڑھیں گے۔ یقبالو منہا عدل ولا تنفعها عدل، یہاں پر ہمارے پاس مثال پھر سے ساکن حالت میں آ گئی ہے، دال، عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ رون کو میں نے کھینچا ہے، کیوں کھینچا ہے کہ اگر واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلائے گا۔ یا کا میں نے بتایا کہ یا سے پہلے اگر زیر آ جائے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلائے گی۔ واو مدہ کب کہلائے گا، جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے گا۔ حروف مدہ الف واو یا، یہاں پر میں نے آپ کو یا کی مثال دے دی، اب یہاں پر ہم واو کی مثال پڑھ رہے ہیں۔ واو ساکن، یہ ساکن کی حالت ہوتی ہے، ساکن کی علامت ہوتی ہے، یہ واو کے اوپر آ گیا ہے تو واو ساکن ہے۔ یہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلائے گا، اور ہم اس کو پڑھیں گے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے، کیوں صارون، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پڑھیں گے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے۔ تو چلیے ہم اس کو پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں روانی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں کہ میں اچھے سے سمجھا سکی ہوں گی آپ کو۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے، نہیں تو میرا نمبر نیچے پن کیا ہوا ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔